اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں ایک انتہائی اہم نقطہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جس نقطے کی طرف متوجہ ہونا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ ہر مومن، ہر شیعہ اس طرف متوجہ ہو کہ آخر کار واقعہ کربلا رہنما کیوں ہوا۔ حسین ابن علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت نے کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی بنا پر واقعہ کربلا رہنما ہوتا ہے اور امت مسلمہ سرکار سید و شہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ ان بنیادی نکات کی طرف، ان بنیادی وجوہات کی طرف انتہائی دقت اور باریک بینی سے ہمیں متوجہ ہونا ہے، تاکہ ہم امام زمانہ علیہ السلام جو کہ وقت کے حسین ہیں ان کے ظہور کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور ہمیں معلوم ہو کہ آخر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا اور واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا۔ سامعین محترم، اہم نکات میں سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے قتل کر دیے جانے کا اہم سبب یہ تھا کہ لوگ دین اور علم دین سے محروم تھے۔ اس دور میں سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن دین سے دور تھے، یعنی حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ نہ کوئی حلال پہ متوجہ ہے، نہ کوئی حرام پہ متوجہ ہے۔ حلال کو حرام کیا جا رہا تھا اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا۔ اور دوسری بنیادی وجہ، ظلم و ستم عام ہو چکا تھا، نا انصافی عروج پر تھی، اور مسلمان اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو چکے تھے کہ کوئی انسان بھی، کوئی مسلمان بھی نا انصافی کے خلاف بولنے والا نہ تھا۔ اور تیسری علت اور وجہ یہ تھی کہ خاندان اہل بیت کے فضائل سے دوری اختیار کی گئی۔ لوگ جانتے بوجھتے بھی حق سے اور حق والوں سے دور ہو گئے، اور خاندان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے افراد بہت کم تھے، بہت کم دیندار لوگ تھے جو خاندان اہل بیت کی عزت و عظمت اور فضائل سے آگاہ تھے، جنہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز نہ کیا، بلکہ اس کے اوپر پیرا عمل ہوئے، بلکہ اس کے اوپر دل و جان سے آمادگی اور عمل کا اظہار کیا۔ یہ لوگ امام حسین علی مقام کے ساتھ موجود تھے، اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے۔ چوتھی وجہ، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، اور دنیا میں لوگ دل لگا بیٹھے تھے، اپنی خواہشات نفسانی کے غلام ہو چکے تھے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور آسائشیں لوگوں کی خواہشات بن چکی تھی، اور لوگ ان چیزوں کی خاطر جان بوجھ کر اپنا دین برباد کر رہے تھے، اور فقط برباد ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ مال و دولت اور دنیا کی محبت کے غلام بن چکے تھے، اور اپنا دین تباہ و برباد کر چکے تھے، اور فساد نفس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اگلی وجہ،
حق و باطل کی پہچان نہ رہی تھی زمانے میں، لوگ اتنے گناہوں میں مصروف ہو چکے تھے، مگن ہو چکے تھے کہ انہیں حق و باطل کی تمیز کرنے کا شعور ہی نہیں تھا۔ وہ حق و باطل کی تمیز نہیں رہی تھی کہ جس حق و باطل کی پہچان قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروا کر گئے تھے۔ حق کو باطل بنایا جا رہا تھا اور باطل کو حق کی تصویر جو ہے وہ پہنائی جا رہی تھی۔ جب انسان علم سے دور ہو جائے، جب انسان دین سے دور ہو جائے، جب انسان دین کی حفاظت نہ کرے اور نا انصافی پر خوش ہو جائے یا نا انصافی پر خاموش رہتا ہے، حضرت انسان دنیا کی محبت میں جو ہے وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے، مال دنیا کی محبت کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے اور اپنے دین کو دولت کے بدلے بیچ دیتا ہے، تو یہی وہ مرحلہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان پہچان یہ انسان کھو بیٹھتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان علم سے دور ہو جاتا ہے، جب معاشرے میں عدالت ختم ہو جاتی ہے، جب معاشرے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بلا دیا جاتا ہے، انسان دنیا اور ہمارے دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اس عارضی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور حق و باطل کا فرق نہیں کرتا یا کرنا ہی نہیں چاہتا، یا اس کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے کہ اسے پتا چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا اور دنیا دار لوگ اس طرح جڑ جاتے ہیں مال دنیا پر اور محبت دنیا پر، پھر ایسی شخصیت کو نکلنا پڑتا ہے کہ جو شخصیت کما حق کو ہوئی اپنے اندر وجود دین کی تصویر رکھتی ہے اور دین کے دفاع کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دنیا میں عدالت الہیہ کا نظام متعارف کروانے کے لیے جب وہ ہستی باہر نکلتی ہے تو لوگ بے دینی اور لا دینیت کی طرف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ اسباب ہوتے ہیں کہ پھر دنیا دار، محبت مال دنیا رکھنے والے لوگ امام جیسی شخصیت کو بھی بھول جاتے ہیں اور سرزمین کربلا کو امام حسین ابن علی کے خون سے رنگین کر دیتے ہیں۔ یہی وہ اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے امام حسین علی مقام علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آج بھی اس دور میں حسین ابن علی کے وہ فرزند امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں اپنے چاہنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ وہی اسباب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، انہی اسباب پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو امام زمانہ علیہ السلام کے ہم رکاب ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، علم سے دور ہو جاتے ہیں، عدالت سے دور ہو جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل اور ان کی عظمتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، حق و باطل کی پہچان کا جو ذریعہ ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، تو پھر یاد رہے کہ ہم لشکر امام زمانہ میں نہیں ہوں گے بلکہ امام زمانہ کے روبرو کھڑے ہو کر دشمن امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے، دشمن خدا رسول کا ساتھ دے رہے ہوں گے، بے عینے ہی اسی طرح جس طرح کربلا میں لوگوں نے اسلام کا نقاب تو پہنا ہوا تھا، اسلام کا لباس تو پہنا ہوا تھا، در حقیقت ان افعال سے دوری تھی، حلال و حرام سے دوری تھی، دنیا کی محبت میں غرق تھے، حق و باطل کی پہچان نہیں تھی، خود کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے امام حسین علی مقام کو شہید کر دیا، امام کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیا۔ خدا نخواستہ اگر آج کے دور میں بھی ہم نے دین حاصل نہ کیا، حلال و حرام کی تمیز نہ رکھی، واجبات پہ عمل پیرا نہ ہوئے، محرمات سے دوری اختیار نہ کی، تو یاد رکھیے کہ ہم بھی امام زمانہ سے دور ہو جائیں گے، پھر نہیں معلوم نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ہم رکاب ہوں گے یا مد مقابل ہوں گے۔ دعا گو کہ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے ہمیں دین سے محبت اور حلال و حرام کی پہچان، خاندان اہل بیت سے عرف و محبت
اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل سے ختم کرے، حق و باطل کی پہچان سے نوازے، اور واجبات پہ عمل پیرا ہونے اور محرمات سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔